ساتھ ساتھ جو کتب حدیث ہے ان سب کی چاہے وہ پڑھائی جانے والی ہو یا جو نصاب میں داخل نہیں ان سب کتب حدیث کی میں آپ سب حضرات کو اجازت دیتا ہوں ان شروع کے ساتھ جو شروع اس فن شریف کے عقیدت مند اور اس میں غواصی کرنے والے اور اس میں غور و خوض کرنے والے حضرات محدثین کی یہاں معتبر ہے، تو ان شروط معتبرہ کے ساتھ میں آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بھی اسے مبارک کرے، آپ حضرات کے لیے مبارک کرے، میرے لیے ذخیر آخرت بنائے اور آپ حضرات کے لیے دنیا میں بھی اسے مفید بنائے، آخرت میں بھی اسے مفید بنائے۔ اور باقی جیسے میں نے اپنا کہا تھا مزاج، اسی مزاج کے اعتبار سے یہ ایک سوال، اور وہ سوال آپ حضرات نے آلریڈی پڑھ لیا ہوگا، ادھر ایک ٹکڑا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو وہ ٹکڑا بخاری کے نسخے میں ہے، بخاری کا نسخہ میرے پاس ہے، تو اس میں اب وہ جو لمبے چوڑے جوابات ہیں، ایک جواب یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے، تیسرا جواب یہ ہے، ضرورت رہتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس نسخے میں موجود ہے۔ بخاری کا جو نسخہ ہے جس کی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تعریف اور توصیف فرمائی ہے، اور وہ چھپا ہوا ہے دارالنوادر کا، تو دارالنوادر کا مطبوعہ سے بخاری کا نسخہ بخاری والا اسماعیل بخاری، تو بخاری والا نسخہ میں نے کہا اس میں وہ ٹکڑا موجود ہے۔ یہ ایک بات ختم ہوئی، اور باقی یہ باب میری کتاب میں واپس رکھ یہ اسی نسخہ ہے، یہ دوسرا نسخہ ہے، ہاں دوسرا نسخہ، تو باب کے اوپر کیا لگا رکھا انہوں نے، پھر پا جو آیا اس پا کے اوپر وہ رفع جیسا لکھا پھر اس کے بعد کچھ جزم سکون جیسا بنا رکھا ہے بڑے سکون کے ساتھ، آپ حضرات کی کتاب میں ہے، ہاں اس پر جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا آپ لوگوں کو ملے گا۔ ایک صورت یہ ہے علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر جو رہا یہ اور وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو رسائل چھپے ہیں ان میں ایک مستقل رسالہ موجود ہے، اور اس میں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ باب کیف کان بدل وحی ہے، یہ صورت روا نہیں ہے، باب کیف کان یہ صورت روا نہیں، بابن یا اضافت کے ساتھ باب کیف کان بدل وحی، اگرچہ وکالت کرنے والوں نے وکالت کی، وکالت بلا فیس کے بھی کرتے ہیں، وہ تو کچھ قوم ایسی ہے کہ جو کہتی ہے کہ پیسہ چاہیے تو ہر معاملے میں پیسہ پیسہ، وکالت کا بھی پیسہ، پر یہاں یہ وکالت کرنے والے تو بلا فیس کے وہ وکالت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ جواب دینے والے، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ باب 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 یہاں شمار نہیں کرایا جا رہا ہے، زید عمر بکر خالد زید عمر بکر وہاں شمار کرایا جا رہا ہے، یہ شمار نہیں کرایا جا رہا ہے، اس اعتبار سے اس پر قیاس کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ختم ہو گئی، ایک بات تم کہہ رہے ہو دوسری بات شروع کرو گے کیا؟ اچھا بہت سر، یہ جو انما الاعمال بالنیات آیا وہ انما لکل ما نوى آیا، تو اس میں کئی ایک اقوال ہیں کہ یہ تکرار ہے یا تکرار نہیں ہے، تاکید ہے یا تاسیس ہے، مختصر معنی کہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے دوسرا جملہ یا تاسیس کے لیے آیا ہے۔ بائیں صفحے کے اوپر کتاب المغازی کے ختم نہیں کتاب المغازی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جہاں وفود کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں نجران کا وفد آیا تھا، اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ صلح کے لیے تیار ہے، اب آپ کے پاس جو رقم ہم پہنچانا چاہتے ہیں، جو حلے اور جوڑے سال بھر میں، تو وہ جو پہنچانا ہے، تو اگر آدمی امین نہیں ہوگا ہم نے تو دے دیا، آپ کے پاس نہیں پہنچے گا تو ہمارے لیے مصیبت، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، ان لکل امۃ امین، وہ امین هذه امتی ابو عبیدہ بن جراح۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عرف میں ہوتی ہے، عرف میں
لیکن ضروری نہیں ہے کہ عرف میں جو چیز ہو شریعت بھی اس کو تسلیم کرے. ایک بات سمجھا گیا؟ عرف میں جو چیز ہو شریعت بھی اس کو ایکسیپٹ کرے اور مان لے کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے عرف اس کا ذکر کیا. ان لکل امت امین، ہر امت کے لیے امین ہوتا ہے. اب شریعت نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. شریعت اسلامیہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں اور اس امت کا امین یہ ہے. انما الاعمال بالنیات. اب یہ اردو والے بھی بولتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت، تو عرف میں ہے. اب اس عرف کو شریعت نے تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مَا نَوَىٰ یا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ سائڈ ہال میں تو سائڈ ہال میں گیلری میں ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. شریعت نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا. اور باقی پھر وہاں انگلش والے جو بچے ہوتے ہیں وہاں میں کیا ہوتا ہے، کوئی سوال اگر ہم پوچھیں گے تو اور پھر اس بات والے پھر بولیں گے پہلے وہ بولتے ہیں. تو میں اس موقع پر کیا کہتا ہوں، جب صحیح بخاری ختم ہوتی ہے کہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں پہلے کتاب بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ فارغ ہونے سے قبل اور بخاری شریف کے ختم ہونے سے قبل کسی کو بولنے کا حق نہیں. اور سے بات شروع ہوتی نہیں ان کی، بخاری شریف ختم ہو گئی، اب بولنے کا حق ہے تمہیں، اب تم بول سکتے ہو. وہ کیسے؟ انما الاعمال بالنیات، انما سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب کتاب ختم، اب بول سکتے ہو. اب ایک سوال یہ کہ میں نے سوال نہیں کیا ہے، سوال امام صاحب نے چھوڑا ہے ہمارے لیے. امام صاحب کون تھے؟ اور امام صاحب کون تھے؟ ان میں کوئی نہیں. اچھا، تو امام صاحب نے ہمارے لیے سوال چھوڑا ہے، تو وہ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. امام صاحب نے پہلے جو پڑھا تو پہلے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها. اس سے ہم کو کیا ہدایت دی؟ اس سے ہم کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ کی رضا کو پانا ہے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو یہ کب ہوگا؟ شمس ہدایت کے نقش قدم پر اگر تم چلو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، تو یہ فلاح اور کامیابی تمہیں حاصل ہوگی، ورنہ نہیں. والشمس وضحاها، آفتاب کی قسم، اس کی ضیاء اور اس کی روشنی کی قسم. والقمری، قمر جب پیچھے پیچھے چلتا ہے تو وہ نور حاصل کرتا ہے. نور القمر مستفاد من نور الشمس. اگر وہ آگے بڑھ گیا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ اللہ جانے. باقی یہ کہ چلنا اسی طریقے سے کل فی فلک. سمجھ گئے؟ ہاں کیا سمجھے بولو؟ لیکن اس کے خطرہ ہے، بول رہے کل فی فلک، کل فی فلک، کافلم فالم کا آگے پیچھے کل فی فلک یسبحون. سمجھ گئے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن کریم نے رفتار تو بیان کی ہے آفتاب کی، سیاروں کی، لیکن یہ کہ ان کی الٹی چال وہ بیان نہیں کی، لیکن بیان کی ہے کل فی فلک یسبحون. سیدھے سے پڑھو، الٹے سے پڑھو، کل فی فلک یسبحون. گجراتی جانتے ہیں؟ گجراتی جانتے ہیں؟ لمڑی گاؤں میں گاڑی والی، لمڑی گاؤں میں گاڑی والی، لمڑی گاؤں میں گاڑی والی. کل فی فلک یسبحون. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ مذہب کے موڈ میں ہوں گے، مذہب کے موڈ میں، اس لیے انہوں نے یہ کہا کل فی فلک. تو اس میں ہے آگے پیچھے کل فی فلک، سیدھی رفتار کی، الٹی رفتار کی، ورنہ ہے قرآن کریم میں ہے
وہ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. تو وہ الٹی چال کا ذکر ہے، لیکن میں نے کہا وہ موڈ میں ہوں گے مذاق کے، اسی لیے انہوں نے اس آیت کریمہ کا حوالہ دیا کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. خیر بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم فارغ ہو رہے ہیں، مولانا محمد علی جوہر کو جانتے نہیں جانتے؟ مولانا محمد علی جوہر کو تو جانتے ہو. مولانا محمد علی جوہر ان کا کوئی اخبار پڑھوا نہیں ہوتا تھا، کوئی اخبار نکالتے تھے؟ ارے نکال مان جب میں بول رہا ہوں اندر سے پتا چل گیا کہ نکالتے تھے. تو وہ جو ہمدرد اخبار نکالتے تھے اس کی رپورٹنگ کے لیے جو ایک مقام سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں نیچے شرفا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اپنی شرافت کا اظہار مائک سے بھی دیتے ہیں اور کرسی وغیرہ سے بھی دیتے ہیں. سمجھایا نہیں ہے؟ نمائندے ہیں، وہ قوم کے نمائندے ہیں. شرافت ان کی پیشانی سے ٹپکتی ہے، شرافت یہ اور ہے وہ اللہ جانے. تو بہرحال یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، تو پارلیمنٹ ہاؤس میں یا دوسری جو صوبے کی ہوتی ہے، تو اس میں وہ بیچارے شریف لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو رپورٹر ہوتے ہیں وہ اوپر گیلری ہوتی ہے، گیلری. تو گیلری میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں نوٹ کرتے رہتے ہیں یہ اور آج یہ بحث ہوئی، فلاں بحث ہوئی اور وہ. تو کسی نے ان کو دیکھا، مولانا محمد علی صاحب جوہر کو رحمۃ اللہ علیہ، تو کہا کہ جب یہاں تک آپ آ گئے تو نیچے بھی آ جائیے. یعنی آپ تو مخالفت کرتے ہیں. وہ حکومتی وقت جو تھی اس زمانے میں تو مہمان لوگ آئے تھے ادھر سے، مہمان سے آئے تھے مہمان ادھر، اور پھر اس کے بعد چلے گئے بیچارے. تو وہ جو مہمان آئے تھے ان مہمانوں کی مخالفت کرنے والوں میں تھے کہ تم جاؤ 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 جاؤ. تو اب یہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک آپ آ گئے ہیں تو پھر نیچے آ جاؤ. تو کہ میں اس بلندی سے آپ لوگوں کی پستی کو دیکھ رہا ہوں. فراغت کے بعد تمہیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علو سے نوازا ہے، برتری سے نوازا ہے. اب دنیا داروں کو دیکھنے کے بعد نیچنا اور شرم محسوس کرنا، احساس کمتری میں مبتلا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. رب تبارک و تعالیٰ نے وہ رفعت عطا کی ہے، اس رفعت سے ان لوگوں کا جو دنیا دار ہے، اہل دنیا ہے، جو دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی کمتری اور ان کی دناہت، اس کا احساس آپ کے سامنے ہونا چاہیے، مرغوب نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام کے اوپر آپ کو فائز فرمایا ہے اور ایسے منصب کے اوپر فائز فرمایا ہے. تو بہرحال ایک نصیحت یہ ہے، یہ مولانا محمد علی جوہر صاحب آئے تھے اور کچھ جاب سے بھی آپ لوگوں کو مناسبت ہے، جاب کچھ لطیفے وظیفے سے مناسبت ہے یا ایک بہت سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں آپ؟ ایک قوم ہے گرو نانک کو مانتی ہے، گرو نانک کو. وہ 12 بجے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے. 12 بجنے میں ان کے ساتھ کوئی کنیکشن، کوئی تعلق ہوتا ہے. تو جو سکھ لوگ ہیں تو ان سکھوں میں سے ایک سکھ وہ کسی جگہ گیا ہوگا، مہمان گیا ہوگا، گیا وہ اصطلاح ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا رام شاہ کی اصطلاح. تو گیا ہوگا کسی جگہ، وہاں مچھر بہت زیادہ ہوں گے. مچھر پر ایک بات سنو، ایک مولانا تھے میں لوہارا سے، وہ ایک چھوٹا دیہات ہے ہمارا، تو لوہارا سے میں ادھر آ رہا تھا جامعہ حسینیہ میں، اور وہ مولانا آ رہے تھے دارالعلوم اشرفیہ. راستے میں ٹرین میں وہ پیچھے سے آ رہے تھے اور جب میرا اسٹیشن آیا میں وہاں سے سوار ہوا، ہم دونوں آمنے سامنے، اور یہ گرمی کا موسم ہوتا ہے اس زمانے مچھر بھی زیادہ ہوتے. تو ٹرین کے ڈبے میں وہ مچھر آنے لگے تو عمر صاحب پریشان ہو گئے. عمر صاحب نے کہا کہ کان میں آ کر بولتے ہیں. میں نے کہا ہر جگہ بولتے ہیں لیکن کان میں سنائی دیتا ہے. قرآن کریم
صبح آپ لوگ سنتے میری چھٹی کب ہوگی آپ لوگوں کی؟ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعوضہ مچھر، کچھ سائنسدان جب تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرنے والے جو ریسرچ کرتے ہیں، کوئی ایک جانور کی پہلے یہ تھا اتنا لمبا چوڑا ڈائناسور. یہ قرآن کریم میں اگر مثال بیان ہوتی ڈائناسور کی مثال بیان ہوتی جس کے پیچھے لوگ لٹو، مچھر ہی قرآن کریم جب انتخاب کرتا ہے قیامت تک کے لیے کرتا ہے. ڈائناسور کا اگر وجود تھا ایک وقت کے لیے تھا، ختم ہو گیا، کوئی نہیں جانتا، کیسے سمجھاؤ گے؟ اور یہاں قیامت تک رہنے والی مخلوق ہے، چاہے گنا ہو کہ نہ ہو، بہرحال قیامت تک رہنے والی. ایک بات. دوسری بات، ڈائناسور اتنی عظیم جسامت والا عظیم الجثہ جانور، اب اگر اس میں حیات اور زندگی کے لیے جتنے اعضاء درکار ہیں اور جتنے پارٹس چاہیے وہ سب موجود ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. مچھر چھوٹا سا، لیکن اس کے باوجود حیات کے لیے اور زندگی کے لیے جتنی چیزیں درکار ہیں وہ سب کی سب اس چھوٹے سے جانور میں اور کیڑے میں موجود ہیں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. تو وہ سکھ اس کو کہا کہ یہ مچھردانی ہے، مچھردانی میں سونا تاکہ حفاظت ہو، میلیریا نہ ہو، کورونا بیماری ہو. بہرحال وہ اپنے کمرے میں سو لیا. تھوڑی دیر ہوئی، ایسا ہوتا ہے کہ مچھردانی میں جب لگایا جاتا ہے تو بعض دفعہ وہ پہلے گھس جاتا ہے تو گھس لیا ہوگا اندر. اب یہ سکھ صاحب کو پریشان کر رہا ہے. تو سکھ نے کہا کہ اچھا، مچھر کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہی زیادہ عقل مند ہے. دیکھو اب میں اپنی عقل کا مظاہرہ کیسے کرتا ہوں. باہر وہ سو گیا، سکھ باہر سو گیا. صبح میں میزبان پوچھتا ہے کہ مچھر نے پریشان تو نہیں کیا؟ آیا تھا پریشان کرنے کے لیے، لیکن میں نے اس کو احمق اور الو بنایا، بیوقوف بنا. وہ کیسے؟ دیکھو وہ اندر مجھے تلاش کرتا رہا، میں باہر. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو، اب یہ سمجھو کہ ہم نے اتنے سال محنت کی، علم دین کو حاصل کیا، اور جب ہم فارغ ہونے کے بعد عالم میں پھیل گئے، دنیا میں چلے گئے، معاشرے میں ہم پہنچے، سماج میں پہنچنے کے بعد اب اگر ہمارا حال وہی ہو جو سکھ کا ہو تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے اصول دین میں جیسا انہماک رکھنا چاہیے تھا اور جیسے اسے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا ویسے ہم نے نہیں کیا. یعنی اگر کوئی فساد یا برائی آ گئی ہے تو اس سے پیچھا چھڑانے کا ہم پر کوئی طنز کیا گیا، اس سے بچنے کے لیے اگر ہم نے پورا اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، یہ پڑھے ہوئے کو فراموش کر دیا اور نظر انداز کر دیا، پسے پشت ڈال دیا، تو یہ ہماری حماقت اور بیوقوفی ہے. اگر ہم اس پر ہنستے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن ہم پر ہنسا جائے گا. لہذا فراغت کے بعد بڑی ذمہ داری عائد ہوئی، اور آج کل کا دور میڈیا کا دور ہے، شہرت کا. لہذا اس سے اپنے آپ کو حد الامکان بچانے کی سعی اور کوشش کرے. فیمس بننا چاہتا ہے انسان، اور فیمس بننے کے لیے بعض مرتبہ جائز ناجائز یہ حربہ وہ حربہ استعمال کرتا ہے. فیمس تو بن جاتا ہے، لیکن کل قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں یہ کہا جائے گا کہ اچھا تم نے دین کی خدمت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، تمہیں شہرت چاہیے تھی، پبلسٹی تمہیں مل گئی، تمہارے دوست احباب لائک کرنے والے وہ اتنے سارے تھے، مل گیا تم کو سیڑھا، یہاں کچھ نہیں. جاؤ ہم پڑھتے تو ان حدیث کو جن حدیث میں یہ سب وعیدیں والی ہوئی ہے، لیکن جب میدان عمل میں جاتے ہیں تو فراموش کر دیتے ہیں. لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور اس تعلق کے لیے بڑی ذمہ داری
سالوں سے پڑھا ہے واضح انداز میں کہ بعض مرتبہ ایک سے کوئی چپ ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، دوسرا اس کو فالو کرتا ہے، تیسرا یہ سمجھتے کہ بڑا آدمی ہے، بڑے آدمی نے اس طریقے سے بیان کیا تو غلط تھوڑی ہوگا، اور واقعی وہ غلط ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ذرا ان بڑوں کی اور اکابر کی کتابوں کو بھی دیکھا جائے اور ان اکابر نے جہاں سے لیا ہے وہاں پہنچنے کی صحیح اور کوشش کی جائے اور پھر اس کے بعد مسئلے کا جواب لکھا جائے۔ پھر علم میں اگر رسوخ نہیں ہے تو جواب دینے سے قبل ہم اگر کسی کو پوچھ لیں، اپنے استاد سے رجوع کریں، اس میں ہماری کوئی سبوکی نہیں ہے، کوئی ذلت نہیں، کوئی رسوائی نہیں ہے۔ استاد بہرحال استاد ہے اور وہ ہمارے مرتبے کا لحاظ کرے گا، اسی اعتبار سے وہ ہم کو سمجھائے گا، اور اگر مان لو کہ ہمارے مرتبے کا لحاظ نہیں بھی کیا تو ہمارا کون سا مرتبہ ہے استاد کے سامنے؟ لہٰذا میں نے کہا جس مسئلے میں انشراح نہ ہو، شرح صدر نہ ہو، تو وہاں رجوع کرنا ہے اپنے اساتذہ سے اور ان سے ربط میں رہنا ہے اور ان سے جڑے رہنا ہے۔ جب تک جڑے رہیں گے وہاں تک ہمارے لیے خیر ہے، اور جہاں ہم نے یہ سمجھا کہ مستقل ہو گئے، اس مستقل مزاجی کے اوپر اور استقلال کے جذبے کے اوپر اپنے آپ کو بنائیں گے نہیں بلکہ اپنے آپ کو گنوائیں گے۔ اسی لیے افتاء والوں کی ذمہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور مضبوط خاطر رکھنا چاہیے۔ اور باقی آپ لوگوں کے لیے مبارک ہو یہ آپ کا دور حدیث پڑھنا، اسی طریقے سے افتاء والوں کا اس شعبے سے استفادہ کرنا، اور جو تجویز سے متعلق ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی دولت سے نوازا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اپنے اساتذہ کے لیے، ادارے کے لیے، اپنے سرپرستان کے لیے دعا گو رب تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم کہاں تھے اور ہم کو انہوں نے کہاں پہنچایا۔ جب تک یہ احساس ہوگا کہ ہمارے دارالعلوم نے، ہمارے جامعہ نے ہم کو کیا دیا، یہ اگر احساس رہے گا تو پھر اس کے بعد تذلل بھی ہوگا، افتخار بھی ہوگا، احتیاج بھی ہوگا، تواضع بھی پیدا ہوگی۔ لیکن جہاں یہ سمجھا جائے گا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، تو قارون کو ہلاک کرنے والی چیز وہی ہے، یہ زعم، یہ دعویٰ، مجھے جو کچھ ملا ہے تو دست و بازو سے ملا ہے، تو مجھے میری ذہانت سے ملا ہے۔ ذہانت کوئی چیز نہیں، رب تبارک و تعالیٰ جب چھین لیتے ہیں اور عجیب انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنا کر آپ فرما رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، تو رب تبارک و تعالیٰ تو غنی ذات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صاف صاف یہ کہہ رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاف صاف امت کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ اس میں کوئی سبوکی محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں تو میری سبوکی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ رب تبارک و تعالیٰ جیسے نازل فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام اس کو سنا بھی رہے، یہ ہے نبی، یہ ہے نبی، یہی چیز ہم میں بھی ہونا چاہیے۔ اور میں نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم جامعہ سے منسلک ہوں گے، مدرسے سے منسلک ہوں گے، اساتذہ سے منسلک ہوں گے، اور جب یہ خیال آئے گا کہ نہیں یہ سب کچھ ہم نے اپنی ذہانت اور فطانت سے حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ وہ دولت جس دولت سے نوازا تھا وہ چھین سکتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے دینے پر قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے۔ اور ایک مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عیسیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، الف یا تا الف حمزہ وہ بات باقی امام صاحب والی بات ختم نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے دوسری رکعت بھی پڑھی تھی، ایک رکعت پڑھائی میں ایسا نہیں، دوسری رکعت میں پڑھائی ایک بات اور معلوم ہوئی، وہ کیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي
دو رکعت ہونی ہی چاہیے، مسانی صرف فاتحہ کی تکرار ہونی چاہیے، ایک رکعت میں کیسے تکرار ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ وہ امام صاحب نے پڑھا تھا تو اس میں دوسری رکعت بھی پڑھی تھی، اور اس میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، ایک آدمی جو ہے وہ زیتون کھا رہا تھا، زیتون، دوسرا آدمی آگے لگا تو اس نے اپنی چادر کے نیچے زیتون کو چھپا دیا۔ اب اس کے بعد یہ آگے بیٹھا تو اس کو ہٹائے تو کیسے ہٹائیں؟ کہا کہ تمہیں کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ کہاں پڑھو، وہ آیا تھا، اس کو کہا تب اس نے پڑھنا شروع کیا، والتین وطور سینین أين الزيتون؟ کہتا تھا کسائی تو رب تبارک و تعالی سورہ والتین میں کیا فرماتے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، صرف دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو کیا کہا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ، ان کے لیے اجر ہوگا غیر منقطع اجر، ٹھیک ہے۔ باقی اس پر سوال جواب، یہ علم تو بحر لا ساحل له، اسی لیے ایک رات میں کچھ بھی نہیں، لیکن نہیں آپ سے پوری ایک رات میں بولوا نہیں، ابھی 5 دن میں بات ختم کر دوں گا، 5 دن کے اندر بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ رسیز۔ اس کے بعد بہت کچھ تھا لیکن کسی اور موقع پر وہی یار زندہ صحبت باقی۔ اب یہ کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہاں اجر ملنے کی بات بیان ہوئی ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر، اور یہاں 4 چیزیں بیان ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر پانے کے لیے تو اگر کسی کے پاس ایمان کامل اور اعمال صالحہ ہے کافی ہے، لیکن وہاں تو 100 درجات ہیں، 100 درجات جنت میں، تو درجات و درجات تو جانتے، درجات اوپر کی طرف تو درجات، نیچے کی طرف تو درجات۔ اب سوال پیدا ہوا آیا صفا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نکالو اور میں سوال پوچھتا ہوں، اور سوال کا جواب اگر صحیح ہوگا 500 پاؤنڈ نہیں آئی سوری 500 روپے ملیں گے، نکال کتاب التفسیر میں دائیں صفحے پر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آپ ہوگا نصیب کیا کریں گے؟ میں ابھی بولتا ہوں، عبارت بولتا ہوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ اسفل النار، کیا مطلب ہے؟ زیادہ وقت نہیں ہوگا، مختصر وقت میں جواب دینا ہے تو 500 ملیں گے، ورنہ مجھ وکیل سے کوئی آدمی پیسہ نہیں چھین سکتا۔ صلاح عام ہے اعلان مبتدا کے لیے، سمجھے نہیں؟ شعر شاعری سے مناسبت نہیں کیا، مجھے بھی نہیں ہے، پر ایک ہی گاڑی کا ہم سوال ہے، تو صلاح عام ہے اعلان مبتدا کے لیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسفل النار، کچھ بول رہے تھے، بولو۔ مصاحب نمبر 1، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، فی الدرک الاسفل، اب یہ مان لو یہ جہنم ہے، برابر؟ فی الدرک الاسفل من النار، من النار کا مطلب یہ ہوا اب یہاں ہے وہ بچ گیا، وہ تو جہنم سے باہر، بعض تو ہوائی جہاز میں وہ نیچے بیٹھ کے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اسفل النار، آپ لوگوں کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بخیل آدمی ویسے سوال نہیں کرتا، یہ جو
500 کی بات کہی ہے تو اس کو امید ہے کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے، اسی لیے 500 کا لالچ دیا تھا. گیو کرتے ہو، گیو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں دے سکتے جواب. اچھا آپ سنو، اب یہ ربیع الاول والے، اب بھی یہ ربیع الاول والوں کا کام ہے دور حدیث ان کی تنقیص. وہ تو یوں سمجھیں گے کہ شرکائے دور حدیث یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارا انسلٹ، بے عزتی کہ ربیع الاول والے، کہ ربیع الاول والوں کی بات اور یہ ہم سے پوچھی. اچھا وہ قوافر والا وہ باقی تھا، وہ جو چھوڑا تھا میں نے سوچا اپنے اس بات دل شروع ہو گئی تھی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ربیع اول کا ہے کہ اس میں تفصیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں. زید الافضل الف لام، زید الافضل من امر، من زید الافضل القومی اضافت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے سمجھایا تھا کہ یہ جہنم اور یہ جہنم کے نیچے قرآن کریم کی آیت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسفل النار، مطلب کیا ہوا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، الاسفل الف لام کے ساتھ استعمال ہو چکا ہے. یعنی من، یہ من آیا، من یہ من تفصیلیہ نہیں ہے. من تفصیلیہ اگر ہوتا تو یہ سوال ہوتا، اور یہ من تفصیلیہ نہیں، من بیان کے لیے آیا ہے. اسفل النار میں ہے، یعنی جہنم میں اسفل النار میں ہو گیا ختم. اب وہ آخری بات نندا دیتا ہوں کافر والی. جب مشرکین، مشرکات، منافقین، منافقات، تو کافرین، کافرین کے ساتھ کافرات کیوں نہیں؟ اس میں میں نے یوں کہا تھا کہ جمع کثرت کے 23 سیرے ہیں، 23 اوزان ہیں. ٹھیک. اب یہ جو جمع مذکر اور جمع سالم ہے، اصل میں ہوتا کیا؟ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم عربی عمل میں پڑھتے ہیں تو سمجھے کہ بس یہی جو ہے وہ بخاری ہے، یعنی نحو کی اور گرامر کی بخاری یہی ہے. نہیں، یہ تو بیسک چیزیں ہیں. اسی لیے بھیشتی سمر وغیرہ جو پڑھاتے کیمیات میں مکتب میں پڑھاتے تو اس میں کہا کہ رکوع میں سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلی سجدے میں، کب اس کے بعد ربنا لک الحمد. یہ جو ہم کو سکھایا گیا تو اب بڑی عمر میں پہنچ گئے 80 90 سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. کیوں؟ بھیشتی سمر میں پڑھا. بھیشتی سمر میں چھوٹا بچہ تھا تو، اسی لیے لمبی چوڑی بات نہیں تھی. باقی حنفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہم ربنا ولک الحمد پہلے نمبر پر فضیلت کے اعتبار سے، فضیلت میں کم تر اللہم ربنا لک الحمد، اور تیسرے نمبر پر ربنا ولک الحمد اور کم تر ہوا، اور یہ چوتھا، لیکن چوتھے ہی پر تو قناعت نہ کر اس عالم رنگوں پر کہ تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. تو ربنا لک الحمد پر اتفاق کر کے بیٹھ گئے. 90 سال کی 80 سال کی عمر ہے کوئی پڑھ رہے. ارے وہ تو سمجھانے کے لیے تھا. اسی طرح یہ عربی اول کی کتاب ہے، تو عربی اول کی کتابوں میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے اور بس نہیں، بلکہ نحو بھی ایک لمبا چوڑا میدان ہے. تو یہ ہم نے پڑھا کہ جمع قلت را چہار سبنیہ افعل و افعال پہلا افعلا اور 2 جمع سالم. لیکن اب تفصیل سمجھو. جمع قلت، جمع سالم والا جمع قلت کی اوزان ہے، لیکن کب ہے؟ اس وقت جب کہ جمع کثرت کا صیغہ موجود ہو. یہ قید ہے. کوئی آدمی جا رہا تھا بیوی کے ساتھ، دوسرا ایک آدمی، پولیس اس کو لے کے جا رہی تھی، بعض مرتبہ وہ عدالت سے لے کے جاتے، جیل سے عدالت ایسے، اور درمیان چائے پیتے وہ بھی پیتا ہے چائے، کیا پولیس والے پیتے ہیں صرف، اور بعض مرتبہ اس کو بھی پلاتے. تو خیر یہ پولیس والے چائے پینے لگے. یہ جو میاں بیوی جا رہے تھے اس نے دیکھا کہ یہ تو اپنا فرینڈ. کہا کیا ہوا تیرا؟ تو کچھ بھی نہیں. 20 سال کی جیل. دھڑ اس کے پاس تھا تو بیوی کو لگایا دھڑ چٹ کیا. بات تو سن، 20 سال جیل اور پھر اس کے بعد پھانسی. نہیں سمجھے؟ بات پوری نہیں ہوئی تھی. وہ جو اس کا دوست تھا، فرینڈ تھا، تو
کس کا فائدہ دیتے ہیں کہ جمع قلت کا، یہ جمع قلت کا اس وقت جبکہ اس کے لیے جمع کثرت کا کوئی صیغہ موجود ہو. فار ایگزامپل 4 ایگزامپل فور ایگزامپل بطور مثال اب دیکھو ساجدون ساجدون، اب یہ ساجدون جمع قلت کے لیے بھی جمع کثرت کے لیے بھی، پھر دیکھو اس کی کوئی جمع کثرت ہے، جمع مکسر ہے کہ سجد، تو سجد جمع کثرت ہے، کہتا ساجدون یہ جمع قلت ہے. کتنا سمجھا گیا؟ ٹھیک. وہ جو منافقین وغیرہ کچھ تھا اس کے لیے جمع مکسر والا کچھ تھا کہ نہیں تھا؟ جمع کثرت کا صیغہ تھا کہ نہیں تھا؟ قرآن کریم میں ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں میں. مارو گولی. کافر والے میں گوچر تو کافرات ہے کہ نہیں؟ کافرات ہے، الف تا کے ساتھ ہے مسانی ہے. اچھا لیکن اس کی جمع مکسر ہے الکوافر، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، تو کافر ہے، اسے کافرات کیا ہوا؟ جمع قلت. وہ جو مشرکات ہے اس کے لیے نہیں ہے، وہ جو منافقین ہے اس کے لیے جمع کثرت نہیں ہے، جمع مکسر نہیں ہے، وہ استعمال کیا گیا. اب یہ کافرات کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ جمع قلت کے لیے ہے، کیونکہ اس کے لیے جمع مکسر الکوافر موجود ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی. تو اب یہ سمجھو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم، بولتے نہیں کیا ہو گیا؟ بول تو میں رہا ہوں، آپ لوگوں سے سننا ہی ہے، اب تھوڑی سی آواز نکالو بھی نہیں نکلتی. کیا ہو؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم، تو اکثر کون ہے؟ ارے مومنین اکثر ہیں یا کافر مشرکین وہ اکثر ہیں؟ زور سے بولو. اب انہوں نے دوسرے مسئلے کو الجھایا ہے، میرا قصور نہیں، میں نے 5 منٹ میں بات ختم کرنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے مجھے الجھایا. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا قوما ہے پہلے پارے میں پایا صفا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، یضل به کثیرا، اللہ کثیر کو اس کے ذریعہ گمراہ کرتے ہیں، تو ویہدی به قلیلا، ویہدی به کثیرا کیسے آیا؟ تناقض پایا گیا، تعارض پایا گیا. در تناقض اشتبہ الشرط دام. اب دوسرا مسئلہ شروع ہوا منطق والا. یضل به کثیرا باعتبار کیا ہو گیا؟ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کم تو کم کے اعتبار سے یضل به کثیرا، یہ باعتبار ہے کم. مقدار وہ کم وہ ہے کم. اور ویہدی به کثیرا باعتبار ہے کہ اب تعارض نہیں، ٹکراؤ نہیں، چاہے کم ہے، کیفیت اور کوالٹی کے اعتبار سے بہت ہے. اتنا اگر سمجھ میں آ گیا مسئلہ تو حل کر دیا، ورنہ مجھے ڈالا تھا. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر کون ہے؟ مشرک. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو ہے ان میں اکثر ان کی اطاعت مت کرو. کیوں؟ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے وہ آپ کو بچلا دیں گے. اس سے کیا پتا چلا؟ اکثر کون ہے؟ مشرک. اکثر مشرک ہے، تعداد میں کم مومن ہے. اتنی بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو اب اگر الکافرات ہوتا تو اس کا مطلب کم ہے، کافر عورتیں کم ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے الکوافر الکافرات نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
آپ لوگوں کو علم نافع سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی اعلیٰ خدمت کے لیے آپ حضرات کو موفق فرمائے۔ اور حضرت محتمین صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور ان کی دعوت پر آپ حضرات سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور جامعہ شریفیہ رامدیر کو رب تبارک و تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بس سے حفاظت فرمائے، قیامت تک کے لیے اس کے فیض کو جاری اور ساری رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔